محمد بن سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو دینار کی ایک عورت کے پاس سے گزرے جس کا خاوند، بھائی اور باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوئے اور وہ سب شہید ہو گئے تھے۔ جب ان کی تعزیت اس عورت سے کی گئی تو اس نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حال ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اے ام فلاں، آپ ٹھیک ہیں؟ اور الحمدللہ ایسے ہی ہیں جیسا کہ تو پسند کرتی ہے۔ تو اس عورت نے جواب دیا کہ مجھے دکھاؤ، میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ پھر اس عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے دکھایا گیا۔ جب اب اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگی کہ ہر مصیبت آپ کے بعد معمولی ہے۔ ایک اور روایت میں اس عورت کے بیٹے کے شہید ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے موقع پر جب اہل مدینہ بہت گھبراہٹ کا شکار ہو گئے تھے، کیونکہ یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، حتیٰ کہ مدینہ کے گلی کوچوں میں چیخو پکار مچ گئی تھی۔ تو ایک انصاری خاتون پریشان ہو کر گھر سے نکلی تو اس نے آگے اپنے بھائی، بیٹے اور شوہر کی لاش دیکھی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے نہیں جانتا کہ پہلے اس نے کسے دیکھا تھا، مگر جب وہ آخری کے پاس سے گزری تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ تیرا بھائی، تیرا شوہر، تیرا بیٹا ہے۔ اس نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا وہ آگے ہیں۔ وہ عورت چلتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، جب آپ سلامت ہیں تو مجھے کسی نقصان کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک قول کے مطابق اس عورت کا نام سمیرہ بنت قیس تھا جو نعمان بن عبد عمر کی والدہ تھیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر اس واقعے کا ذکر کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں اس بہادری کی مثالیں بہت کثرت سے ملتی ہیں۔ دنیاوی لوگوں میں تو کروڑوں لوگوں اور سینکڑوں ملکوں میں سے ایک آدھ مثال ایسی مل سکے گی، مگر صحابہ میں، چند ہزار صحابہ میں سینکڑوں مثالیں ملتی ہیں۔ کیسی اعلیٰ درجہ کی مثال ہے جو ایک عورت سے تعلق رکھتی ہے۔ اور مسلم فرماتے ہیں کہ میں کئی دفعہ اسے بیان کر چکا ہوں، یہ مثال میں بھی یہاں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، جو اس قابل ہے کہ ہر مجلس میں سنائی جائے اور اس کی یاد کو تازہ رکھا جائے۔ بعض واقعات ایسے شاندار ہوتے ہیں کہ بار بار سنائے جانے کے باوجود پرانے نہیں ہوتے۔ ایسا ہی واقعہ اس عورت کا ہے جس نے جنگ احد کے موقع پر مدینہ میں یہ خبر سنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تھے۔ وہ مدینہ کی دوسری عورتوں کے ساتھ گھبرا کر باہر نکلی اور جب پہلا سوار احد سے واپس آتا ہوا اسے نظر آیا تو اس نے اسے دریافت کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ تمہارا خاوند مارا گیا ہے۔ اس نے کہا میں نے تم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا ہے اور تم میرے خاوند کی خبر سنا رہے ہو۔ اس نے پھر کہا کہ تمہارا باپ بھی مارا گیا ہے، مگر اس عورت نے کہا میں تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتی ہوں اور تم باپ کا حال بتا رہے ہو۔ اس سوار نے کہا کہ تمہارے دونوں بھائی بھی مارے گئے، مگر اس عورت نے پھر یہی کہا کہ تم میرے سوال کا جواب جلد دو، میں رشتہ داروں کے متعلق نہیں پوچھتی، میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتی ہوں۔ اس صحابی کا دل چونکہ مطمئن تھا اور جانتا تھا کہ آپ بخیریت ہیں، اس لیے اس کے نزدیک اس عورت کے لیے سب سے اہم سوال یہی تھا کہ اس کے متعلقین کی موت سے اسے آگاہ کیا جائے، مگر اس عورت کے نزدیک سب سے پیاری چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اس لیے اس نے جھڑک کر کہا کہ تم میرے سوال کا جواب دو۔ اس پر اس نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خیریت سے ہیں۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا کہ جب آپ زندہ ہیں تو پھر مجھے کوئی غم نہیں، خواہ کوئی مارا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ اس مثال کے سامنے، حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس مثال کے سامنے اس بڑھیا کی مثال کی کوئی حقیقت نہیں جس کے متعلق خود نامہ نگار کو اعتراف ہے ذکر کر رہے ہیں
کسی واقعے کے بارے میں کہ اس کا دل مغموم غم کے بوجھ سے دبا ہوا معلوم ہوتا تھا. اور آپ بیان کرتے ہیں وہ دل میں رو رہی تھی. ایک کسی کا واقعہ بیان کیا ہے کہ دل مغموم تھا اور دل میں رو رہی تھی لیکن اظہار نہیں کیا. حضرت مسلم فرماتے ہیں مگر یہ صحابیہ کا واقعہ یہ نہیں ہے کہ اس نے ضبط کیا ہوا تھا اور دل میں رو رہی تھی اور ظاہر نہیں کر رہی تھی، بلکہ یہ صحابیہ تو دل میں بھی خوش تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. اس عورت کے دل پر صدمہ ضرور تھا، وہ اسے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، جس عورت کا بھی ذکر فرما رہے ہیں اپنے اس بیان میں جہاں اخباروں نے اس کو لکھا تھا اس زمانے میں جب اپنے بیان فرمایا. مگر اس کے دل پر بھی تو کوئی صدمہ بھی نہیں تھا اس صحابیہ کے. اور یہ ایسی شاندار مثال ہے کہ دنیا کی تاریخ اس کی کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتی. اور بتاؤ اگر ایسے لوگوں کے متعلق یہ نہ فرمایا جاتا کہ منہم من قضا نحبہ، تو دنیا میں اور کون سی قوم تھی جس کے متعلق یہ الفاظ کہے جاتے. بس مسلم کہتے ہیں میں جب اس عورت کا واقعہ پڑھتا ہوں تو میرا دل اس کے متعلق ادب اور احترام سے بھر جاتا ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس مقدس عورت کے دامن کو چھوؤں اور پھر اپنے ہاتھ آنکھوں سے لگاؤں کہ اس نے میرے محبوب کے لیے اپنی محبت کی ایک بے مثل یادگار چھوڑی. پھر اسی عشق و محبت کا ذکر بیان کرتے ہوئے ایک اور جگہ آپ نے اس طرح بیان فرمایا کہ دیکھو اس عورت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر عشق تھا. لوگ اسے یکے بعد دیگرے باپ بھائی اور خاوند کی وفات کی خبر دیتے چلے گئے، لیکن وہ جواب میں ہر دفعہ یہی کہتی چلی گئی کہ مجھے بتاؤ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. غرض یہ بھی ایک عورت ہی تھی کہ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر عشق کا مظاہرہ کیا. پھر آپ اس بارے میں مزید فرماتے ہیں ایک دوسری جگہ کہ ذرا اس حالت کا نقشہ اپنے ذہنوں میں کھینچو. تم میں سے ہر ایک نے مرنے والے کو دیکھا ہوگا، کوئی نہ کوئی قریبی مرتا ہے. کسی نے اپنی ماں کو، کسی نے باپ کو، کسی نے بھائی کو، بہن کو مرتے دیکھا ہوگا. ذرا وہ نظارہ تو یاد کرو کہ کس طرح اپنے عزیزوں کے ہاتھوں میں اور گھروں میں اچھے سے اچھے کھانے پکوا کر اور کھا کر علاج کروا کر اور خدمت کرا کر مرنے والوں کی حالت کیا ہوتی ہے، اور کس طرح گھر میں قیامت برپا ہوتی ہے. اور مرنے والوں کو سوائے اپنی موت کے کسی دوسری چیز کا خیال تک بھی نہیں ہوتا. مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دلوں میں ایسا عشق پیدا کر دیا تھا کہ انہیں آپ کے مقابلے میں کسی اور چیز کی پرواہ ہی نہ تھی. مگر یہ عشق صرف اس وجہ سے تھا کہ آپ خدا تعالیٰ کے پیارے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر عشق تھا تو اس وجہ سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے پیارے ہیں. آپ کے محمد ہونے کی وجہ سے عشق نہیں تھا، بلکہ آپ کے رسول اللہ ہونے کی وجہ سے تھا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ دراصل خدا تعالیٰ کے عاشق تھے، اور چونکہ خدا تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا تھا اس لیے آپ کے صحابہ آپ سے پیار کرتے تھے. اور صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورتوں کو بھی دیکھ لو، ان کے دلوں میں بھی آپ کی ذات کے ساتھ کیا محبت اور کیا عشق تھا. پھر یہ اس عورت کا واقعہ بھی بیان فرمایا آپ نے. پھر یہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ محبت تھی جو خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی تھی. مگر باوجود اس کے وہ خدا تعالیٰ کو ہر چیز پر مقدم رکھتے تھے، اور یہی توحید تھی جس نے ان کو دنیا میں ہر جگہ غالب کر دیا تھا. خدا تعالیٰ کے مقابلے میں وہ نہ ماں باپ کی پرواہ کرتے تھے اور نہ بہن بھائیوں کی اور نہ بیویوں کی اور خاوندوں کی. ان کے سامنے ایک ہی چیز تھی اور وہ یہ کہ ان کا خدا ان سے راضی ہو جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رضی اللہ عنہم فرما دیا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر مقدم کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مقدم کیا. مگر آپ فرماتے ہیں کہ بعد میں مسلمانوں کی یہ حالت نہ رہی، اور اب اگر ان کو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے تو محض دماغی ہے.
دماغ میں ضرور ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، توحید کے قائل ہیں، دل میں نہیں ہے یہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اگر ان کے سامنے کیا جائے تو ان کے دلوں میں محبت کی تاریں ہلنے لگتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیزوں کے ذکر پہ بھی تاریں ہلتی ہیں۔ شیعہ سنی سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اولاد کے ذکر پر جوش میں آ جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے ذکر پر مسلمانوں کے دلوں کی تاریں نہیں ہلتی، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت ہمیں خدا تعالیٰ ہی نہیں دی تھی۔ بس اللہ تعالیٰ کی محبت اور نام سے بھی ایک ایسا ہیجان ہمارے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ حقیقی ترقی اللہ تعالیٰ کی محبت سے ہی حاصل ہوگی، توحید پہ قائم رہنے سے ہی حاصل ہوگی۔ بس یہ ہے بنیادی اصول جسے ہمیں ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر اللہ اور رسول کی حقیقی محبت اور اس کا صحیح ادراک پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔